محترم
رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس کا احترام کرتے ہوئے مشرکین مکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جنگ نہیں کیا، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے اکٹھے شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، اور حرمت والے ان 4 مہینوں میں چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام کے کئی اہم واقعات اور حادثات پیش آئے۔ تاریخ و سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں خلیفہ رابع امیر المومنین داماد نبی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسی رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ سن 1290 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محیر العقول معراج کا سفر کرایا گیا تو اس کے لیے بھی انتخاب اسی مہینے کا ہوا۔ جب آپ کو اللہ نے روحانی بلندیوں کے بعد جسمانی بلندی عطا کی اور اتنا بلند کیا اور اتنا اونچا لے گئے، ساری کائنات اور 14 طبق اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے
اللہ نے میرے نبی کو بلندی، رفعت اور اتنے مرتبوں سے نوازا کہ بعد خدا بزرگ کوئی حصہ معراج کا سفر اسی مہینے میں ہوا اور امیر المومنین خال المسلمین بادشاہ تکبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے انتقال فرماتے ہیں اس وقت بھی مہینہ رجب کا اور اس کی تاریخ 22 تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کی کتب نے اس طرح پیش کیا وہ ان کے مرتبوں اور عظمتوں کے سراسر خلاف ہے۔ تاریخ چونکہ بنو عباس کے دور میں مرتب ہوئی اور بنو عباس بنو امیہ کا تختہ الٹ کے برسر اقتدار آئے تھے، اس لیے اس زمانے کے مورخین نے ساری برائیاں اور ساری خرابیاں بنو امیہ کے کھاتے میں ڈال دی اور بعد میں آنے والے مورخین اسی پہلی تاریخ کو آنکھیں بند کر کے نقل کرتے آئے اور اس طرح بنو امیہ اور اس میں خاص کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ آگے جو واعظین ہیں، نعت خوان ہیں، مقررین ہیں، تاریخ کو وحی کا درجہ دے کے آنکھیں بند کر کے انہوں نے اس تاریخ پر اعتماد کر لیا اور جو کچھ تاریخ نے لکھا تھا کہ معاویہ نے یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، اسے وہ ممبر و محراب پہ دہرانے لگ گئے۔ میں سیدنا معاویہ کی عظمتوں کے لیے تاریخ کا قطعاً سہارا نہیں لوں گا، میں نبی پاک کے فرامین کا سہارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ وہ قابل قبول ہوگی جو قرآن و حدیث کی تائید کرے، اور جو تاریخ قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے گی تو ہم قرآن حدیث کو گلے
سے لگا لیں گے، تاریخ کو دیوار پہ مار دیں گے۔ تاریخ کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، اور پھر تاریخ بھی وہ جس کی سند کوئی نہ ہو، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے۔ کون ہے یہ کہنے والا؟ کس سے نقل کر رہا ہے؟ اس کی سند پیش کرتا ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو تاریخ صحابہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتی ہے، اور جو تاریخ صحابہ کا منہ چڑھائے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ تاریخ اگر یہ چہرہ پیش کرے معاویہ کا کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے، علیہ باللہ، اور لوگ چپکے چپکے گالیاں سنتے تھے، علیہ باللہ۔ میں آپ جیسے لوگوں کے سامنے جو عمل میں ان لوگوں سے بہت کمزور ہیں، وہ زمانہ ہے خیر القرون کرنی، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اور آپ لوگ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، میں بھی آپ بھی، آج کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم بھی کسی تابعی اور صحابی کے پاؤں کے خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی نازیبا بات منہ سے نکالوں، سنو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے، آپ کی غیرت صحابہ کی غیرت سے بڑھ کے ہے۔ وہ سنتے تھے، کچھ عقل کے معیار پہ تول لو یار، ممبر تاریخ کہتی ہے ممبر پہ جمعے کے دن حضرت معاویہ حضرت علی کو سب کرتے ہیں، وہ بھی ان کے گورنر بھی، اور سارے نمازی خوشی خوشی ان گالیوں کو یہ تیری تاریخ کہتی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی مومن کو گالی نکالنا فسق ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی نکالنا فسق ہے، اور کسی مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ کسی مومن کو گالی نکالنا فسق ہے، اور گالی نکالنے والا فاسق ہے۔ سمجھ رہے میری بات تو تھوڑی سی لمبی ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ کسی مومن کو گالی نکالنا فسق ہے، گالی نکالنے والا فاسق ہے۔ تم کہتے ہو معاویہ گالیاں نکالتا ہے علی کو، تو گالی نکالنا تو فسق ہے اور نکالنے والا فاسق ہے، اور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میرے نبی کے یاروں کا تعارف کرواتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، میں نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور کر دیا اور فسق کو بھی دور کر دیا۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ سبحان اللہ، اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا تھے؟ متقی وہی ہوتا ہے نا جو ممبر پہ گالیاں نکالے، گالیاں نکالنے والا بھی بھلا متقی ہوتا ہے؟ قرآن میرے نبی کے یاروں کا تعارف کرواتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، گالی نکالنے والے بھی فلاح پاتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اللہ کا دل ہی نہیں بھرتا، نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہی چلا جا رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، دل ہی نہیں بھر رہا ہے۔ اولئک هم الصادقون، سچے لوگ ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور پھر جب رب کا دل نہیں بھرتا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، وہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ پکا سچا مومن وہی ہوتا جڑا ممبر پہ گالیاں کرتا، تیری تاریخ کو میں آگ نہ لگا دوں، تیری تاریخ کو میں گند کی نالی میں نہ پھینک دوں، جو تاریخ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے یار مفلحون ہیں، متقون ہیں، راشدون ہیں، صادقون ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، صحابہ کو رب نے اپنی فوج قرار دیا، اور پھر قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اس لیے کہ یہ ممبروں پہ گالیاں نکالتے، ممبر پہ گالیاں نکالنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور آگے پھر اللہ کا دل نہیں بھرا تو اللہ نے فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے، آپ نے تو جنت سجائی ان کے لیے۔ اس قرآن کو مانے کہ تاریخ کو مانے؟ قرآن مقناطیس ہے، جیڑی تاریخ اس نال چمڑے ٹھیک ہے لے لو، جو اس سے نہیں چمٹتی اس کو کیا کر دو، دور کر۔ میں کئی دفعہ اس باتوں کو بیان کرتا ہوں، اکثر مجموع میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں، آپ نے بارہا اس بات کو مجھ سے سنا ہے، لیکن کبھی کبھی نئے لوگ آ جاتے ہیں، ایک دو آدمیوں کو بھی بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے اور صحابہ کے متعلق ان کا ذہن صاف ہو، شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تبری میں کیا لکھا ہوا ہے، تاریخ الامم والملوک تبری کی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے، اور ابن اثیر نے الکامل میں کیا لکھا ہے، اور ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں کیا لکھا ہے، میں جانتا ہوں تبری کیا کہتا ہے، لیکن صحابہ کا جب معاملہ آئے تو پھر گندی مکھی نہیں بننا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہد کی مکھی بننا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا معاملہ آئے تو پھر گندی مکھی نہیں بننا، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی گند پہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی پھولوں پہ، پھلوں پہ، باغوں میں، سبزوں
تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کیا۔ اس تاریخ کو چھوڑ دو، قرآن کو گلے سے لگا لو، نبی پاک کے فرمان کو گلے سے لگا لو۔ بدنام کیا گیا تاریخ کے رنگ میں۔ یہ جتنے بندے بیٹھے ہو، میرے پکے مقتدی چھوڑ کے سچی سچی بات کرنا خدا لگتی، آپ کے دل میں جو قدر و منزلت عزت ہاشمیوں کی ہے، اسی طرح قدر و منزلت عزت بنو امیہ کی ہے۔ خود جانچو، جو قدر و منزلت آپ کے ذہن میں ہاشمیوں کی ہے، مکے کے ہاشمی، کیا وہی قدر و منزلت آپ کے ذہن میں دوسرے قبیلے بنو امیہ کی ہے؟ کیسی کیسی کہانیاں گھڑی گئی۔ ہاشم اور امیہ دو بھائی تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی پیٹھیں ملی ہوئی تھیں اور تلوار سے ان کو الگ کیا گیا۔ وہ جو پہلے دن تلوار چلی تو پھر ہاشمیوں میں اور بنو امیہ میں تلوار چلتی رہی۔ یہ جب ہاشم اور امیہ پیدا ہوئے تھے، ان کی پیٹھیں جڑی ہوئی تھیں، تلوار سے الگ کی ہوئی تھی، تو وہ تھے بڑے ہوئے سن۔ تجھے کس نے بتایا یہ؟ نبی پاک نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، حدیث میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ پیٹھیں ان کی ملی ہوئی تھی، تلوار سے الگ کی گئی۔ اس دن جو تلوار چلی تو پھر چلتی گئی، تجھے کس نے بتایا یہ؟ جو دنیا کا جھوٹ ہے وہ کھا لیا، گھر گھر کے لوگوں کو سنا دیا، گھر گھر کے لکھ دیا، اور آگے لوگوں کے ذہن خراب کر دیے گئے۔ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ 4 بیٹیاں ہیں میرے پیارے پیغمبر کی۔ آپ نے ایک بیٹی فاطمہ ہاشمیوں کے نکاح میں دی، اور باقی کی 3 بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کے نکاح میں دی۔ 3 بیٹیوں کی شادی آپ نے کس کے ساتھ کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس حقیقت کا کرو نا انکار۔ زینب کا خامد ابو العاص کون تھا؟ اور حضرت عثمان کون تھے؟ بنو امیہ۔ آپ کا بڑا داماد ابو العاص بنو امیہ، آپ کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بنو امیہ۔ 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دے رہے ہیں، اور ایک بیٹی ہاشمیوں کو دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ میرا اشارہ سمجھیں اور آپ کو لطف آ جائے تو پھر دعا کر دینا، بنو امیہ میں سے جو داماد تھا نا، اس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد مرتی چلی جاتی، عثمان میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکال۔ بنو امیہ سے میرا نبی تو اس طرح خوش ہے، تم گالیاں نکالتے، بنو امیہ یوں تھے، بنو امیہ یوں تھے، بنو امیہ یہ تھے۔ اور میرے نبی نے 3 بیٹیاں دی، اور فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی تو بنو امیہ کے نکاح میں، سیدنا عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک بات اور بتائیے گا، بڑی مشہور باتیں ہیں، انشاءاللہ میں ان کو تازہ کرواؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ ہم سنتے تو رہتے تھے، یہ تو آج اس نے نیا نکتہ اس میں پیدا کر دیا ہے۔ جب میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، وہ جگہ تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، ہجوم زیادہ ہو گیا، اور مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تو نبی پاک نے چندے کی اپیل فرمائی، اور آپ نے کہا جو آدمی مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے ساتھ شامل کرے اور مسجد نبوی فراغ ہو جائے، میں محمد اس کو جنت کی
ضمانت دیتا ہوں. ضامن سمجھتے ہو؟ جی ضمانت. کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے گا؟ بندیالوی کا سوال ہے آپ سے. ہاشمی اٹھے کہ بنو امیہ اٹھا؟ کس نے لے کے دی تھی جگہ؟ کہتے آج تک امت نے احسان ہے. وہ حضرت عثمان نے جگہ لے کے دی تھی، آج تک ہم اس حصے میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت عثمان کو برابر ثواب. صرف میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے مدینے میں، بیچتا ہے یہودی پانی. مسلمان تنگ ہیں. نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے رب کے رستے میں وقف کرے، اپنا حصہ ایک مومن کے حصے کے برابر رکھے، ملکیت نہ جتلائے. کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے وقف کرے؟ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پورے مدینے کے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے وقف کرنے والا ہاشمی تھا کہ بنو امیہ تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کس کس خدمت کو آپ بھلا سکتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے دن میرے نبی کو صفا پہ آئے، اپنی صداقت کی سند لی. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ قوم نے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا، کبھی جھوٹ نہیں سنا. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. پھر میرے نبی نے رسالت کا اعلان کیا اور پیغام سنایا. قولوا لا الہ الا اللہ، یہ 4 حرف کہہ دو. میری رسالت کو مانو، میری نبوت کو مانو، مجھے پیغمبر تسلیم کر کے یہ 4 لفظ کہہ دو. لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیابیاں تمہارے قدم چومنے لگے گی، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ذرا ذہنوں کو حاضر کیجئے. پڑھے لکھے طبقے کو دعوت دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پتھر اٹھا کے میرے نبی کو مارنے والا ہاشمی ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل ہاشمی، ابو لہب ہاشمی. ہاشمیوں نے ستایا، راستے روکے، میرے نبی کو گالیاں نکالی، تھپڑ مارے. ایک دن نبی پاک کی ایک چھوٹی بیٹی، نام اس وقت ذہن میں نہیں، نبی پاک کے پاس روتی ہوئی آ گئی. بابا ابو جہل نے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، مظلومیت کا دور ہے. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ رہا ہے. خود نبی پاک مصائب میں ہیں، دکھ میں، تکلیفوں میں ہیں، کانٹے بچھ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، لیکن بیٹی کا دکھ نبی پاک سے برداشت نہ ہوا. تو آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنے چچا ابو سفیان کو بتاؤ. یہ ابو سفیان کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں. جاؤ اپنے چچا ابو سفیان کو بتاؤ. بیٹی نے جا کے بتایا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے. ابو سفیان نے لڑکی کو ساتھ لیا، مکے میں بیت اللہ میں آئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بچی سے کہا کتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا، میرے سامنے بدلہ چکاؤ. انہوں نے ستایا، انہوں نے مرض رکھا. پھر ایک اور بات کا مجھے جواب دے دیجئے.
میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، عقیدت میں آ کے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں حقیقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی پاک 10,000 قدوسیوں کے ساتھ لشکر لے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اعلان کیا جو آدمی بیت اللہ کے اندر آ جائے اس کو امن ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اللہ کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امن ہے۔ یا رسول اللہ بیت اللہ تو چھوٹا سا ہے، سارا مکہ اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ نبی پاک نے دوسرا اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ ہاشمیوں کے گھر مکے میں کوئی نہیں تھے، حضرت علی کا گھر نہیں تھا، حضرت عباس کا گھر نہیں تھا، بولتے نہیں، مکے میں ہاشمیوں کے گھر نہیں تھے لیکن کسی کے گھر کو دار امن قرار نہیں دیا، دار امن قرار دیا تو کس کے گھر کو؟ تو تاریخ میں نہیں جانا، قرآن و حدیث میں رہ کے صحابہ کو اور خاص کر کے سیدنا معاویہ کو دیکھنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک کی ایک رضائی خالہ تھی مدینے میں، حرام، رضائی خالہ۔ کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم نبی پاک ان کے گھر میں جا کے آرام کیا کرتے تھے۔ ایک دن جو نبی پاک اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضرت حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں مومنوں کا ایک لشکر دکھایا گیا ہے جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ تختوں پر سمندر میں اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، سمندری جنگ لڑ رہے ہیں، اور مجھے ساتھ بشارت دی گئی اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبوا، ان پہ رب نے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ میرے نبی اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی تفصیل کرتا جاؤں، خواب دین میں نبی کے علاوہ کسی کا بھی حجت نہیں ہے، بتا لو یہ بات۔ خواب کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی امام کا، کسی بزرگ کا، کسی شخص زندہ کا، کسی تابعی کا، کسی صحابی کا، حضرت صدیق اکبر کا دین میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں بن سکتا۔ خواب کسی بندے کا خواب دلیل نہیں بن سکتا۔ فلانے بزرگ کو خواب آیا تو فلانی زنانی کو خواب آیا، یہ خوابہ نال عقیدے ثابت نہیں ہوتے، یہ ظنی چیز ہے، خواب ظنی چیز ہے، اور ظن سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، اور خواب کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں صرف پیغمبر کا خواب حجت قطعی اور دین میں دلیل بنتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں بنتا۔
آپ میں سے کوئی بندہ رات خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا اس بندے پہ لازم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں۔ اور اگر خلیل اللہ دیکھے، سبحان اللہ، یہی فرق ہے۔ اگر پیغمبر دیکھے تو پھر پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کے گردن پہ چھری رکھے، کیوں کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ کئی کتابیں تو میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ 99% خواب ہی خواب ہی خواب ہی خواب ہی۔ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، خواب پیغمبر کے علاوہ کسی کا بھی ہو وہ دین میں دلیل اور حجت دلیل کے طور پہ خواب کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فلاں بزرگ کو خواب آیا اور فلاں بزرگ کو خواب آیا۔ یہاں خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ تو یہ خواب کیا بنے گا؟ جتی حجت۔ وہ جو حضرت حرام تھی، سبحان اللہ، سمندری جنگ ہے، اور جس ٹائم نبی پاک کو خواب آ رہا ہے اس ٹائم نہ کشتیاں ہیں، نہ آبدوزیں ہیں، نہ یہ وہم و گمان ہے، بھائی پانی میں جنگ۔ تو کیسا جذبہ ہے صحابہ کا اور عورتوں مردوں کا کہ حرام کہتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دے نا اللہ میں نے بھی انہاں چو کر دے بے، جن پہ جنت واجب ہے۔ آپ نے فرمایا انت من ہو، تو ان میں سے ہو گئے، تو ان میں سے ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ روم کے لوگ، ان کے پاس سمندری آبدوزیں ہیں، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، اور یہ آبدوزوں اور جہازوں کے ذریعے ہمارے ساحلی علاقوں پہ آتے ہیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ سمندروں میں گئے نکل گئے، ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم جہاز بنائیں۔ حضرت عمر خطرات کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے تھے کہ بندے ڈوب جائیں گے، جہاز غرق ہو جائیں گے، کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، دور خلافت، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے گورنر ہیں، اور 1,60,000 فوج ان کے ماتحت، جنہوں نے حضرت عثمان سے عرض کیا کہ یہ روم کے لوگ جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے آتی ہیں، ہمارے ساحلی علاقوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں، ہم مقابلے کے لیے نکلتی ہیں، وہ آبدوزوں کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے پاس کشتیاں کوئی نہیں کہ پیچھا کر سکیں، تو مجھے اجازت دی جائے کہ ہم بھی ایک جہاز بنائیں، بحری بیڑا، جس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بحری بیڑا سمندر میں ڈالا، اور جہاں ضرورت پڑی کشتیاں دائیں بائیں نکل گئی۔ فرمایا وہ جو رومیوں کے پاس بحری بیڑا ہے ان میں کتنی کشتیاں ہیں کہ 600، اس بحری بیڑا میں 600 کشتیاں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ 1 سال کے اندر بحری بیڑا تیار کرو اور اسے سمندر میں ڈالو، یہ ذہن میں رہے، بجلی نہیں، وہ تو خیر اب بھی نہیں، بجلی نہیں، سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، آرے نہیں، خود درخت چیرنے، تختے بنا
پھر کیل ٹھوکنے ہیں، کشتیاں بنانی ہیں، اور پھر بڑا بحری بیڑا بنانا ہے۔ معاویہ کا تدبر دیکھیے، فہم دیکھیے، اور عسکری قوت اور سمجھ دیکھیے۔ 10 مہینے کے بعد سیدنا معاویہ نے بحری بیڑا سمندر کے حوالے کیا، جس میں 1800 کشتیاں تھیں۔ یہ پہلا بحری بیڑا، اسلامی بحری بیڑا کس نے بنایا؟ کچھ اپنی تاریخ بھی یاد رکھیے۔ یہ پہلا بحری بیڑا، اس کا موجد کون ہے؟ پھر حضرت عثمان نے پہلا لشکر بھیجا، کون سا؟ جس کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا فقط اوجبو، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ پہلا لشکر تیار ہوا، مدینے میں اطلاعیں پہنچی کہ لشکر تیار ہے، وہ لشکر جس کو جنت کی بشارت ہے۔ تو اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ آئے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ آئے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے زبیر کے بیٹے عبداللہ آئے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ آئے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت علی کے بیٹے حسنین کریمین آئے۔ جس لشکر کو جنت کی بشارت ہے وہ لشکر جا رہا ہے۔ لوگوں، جس لشکر میں صحابہ موجود، حسنین کریمین موجود، ابن زبیر موجود، ابن عباس موجود، ابن جابر موجود، ابن عبداللہ عمر موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود، اس لشکر کا کمانڈر ہے معاویہ۔ اس کی کمان کون کر رہا ہے؟ آج تم نے ان کے نام کو گالی بنا کے رکھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں، تاریخ میں نہیں لکھا ہوا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں۔ ایک جاتے بھی نہیں، 6 جا۔ بخاری نے 6 جگہوں پہ اس کو نقل کیا کہ اس لشکر کا سالار اور اس لشکر کا کمانڈر وہ کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس لشکر کے شرکاء پہ جنت کیا تھی؟ واجب۔ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، معاویہ پہ تان کرنے والے لوگ ہیں، میں ہاتھ باندھ کے ان کی منت کرتا ہوں، تسی اپنا سنبھالا کرو۔ معاویہ تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، میرے نبی کی پیشن گوئی ہے انشاءاللہ۔ تم اپنا سنبھالا کرو، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نواسے داخل ہوئے، گرے تو نبی پاک نے ممبر سے نیچے اتر کے اپنے نواسے کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور خطبہ دیا، حسن اٹھائے ہوئے گود میں اور امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی مسلم بخاری میں ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار بیٹا ہے۔ سید کا معنی کیا؟ وہ سید نہیں جو تھوڑے دن اندرا گاندھی سعودی عرب جایا کرتی تھی تو وہاں اخبار والے لکھتے تھے سیدہ اندرا گاندھی، سیدہ اندرا گاندھی۔ سید بمعنی سردار، سید بمعنی حاکم، امیر۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین،
ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مومنوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے. یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے. کیا ہے؟ کرائے گا. آگے جا کے میرا بیٹا دو مومنوں کی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا. یہ میرے نبی کی کیا ہے؟ زور سے بولیے. اور بندیالوی کہتے ہیں کہ آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, سورج بے نور ہو سکتا ہے, چاند اپنی روشنی کھو سکتا ہے, ستارے ٹوٹ سکتے ہیں, تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر ٹل سکتی ہے. محمد عربی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے. جو میرے نبی نے کہا وہ امر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی مرزے دیا پیشن گوئیاں نہیں. جس طرح مرزا جھوٹا, اس طرح اس کی پیشن گوئیاں جھوٹی. کتنی پیشن گوئیاں کی, سارے جھوٹی. کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی, تو کوئی لگ جائے نہیں. اللہ نے ایسی لعنت ماری چہرے پہ کہ ساری پیشن گوئیاں جھوٹی ہو گئیں اور میرے نبی کی ساری پیشن گوئیاں سچی ہو گئی. میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مومنوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا. سن 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں شہید ہوئے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, 21 رمضان تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اور ان کے بعد حضرت حسن کو امیر المومنین چنا گیا. ان کے بیٹے یہی حسن جن کو گود میں لے کے میرے نبی نے کہا تھا اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. سن 41 ہجری میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہودی اور نام نہاد مسلمان منافق ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. انہوں نے میرے باپ اور امیر معاویہ کی فوجوں کو لڑوایا. انہوں نے میرے باپ اور حضرت عائشہ کی فوجوں کو آپس میں لڑوایا. یہ ہماری طاقت کمزور کرنا چاہتے ہیں, قوت مفقود کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں ایک ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے, جماعت مومنوں کی ایک ہونی چاہیے, کافروں کے خلاف لشکر کشی ہونی چاہیے. حضرت حسن نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا, میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں, صلح کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ پوچھتے ہیں کن شرائط پہ, کس طرح؟ حضرت حسن کہتے ہیں اپنی حکومت, اقتدار, امارت اور خلافت وہ بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. سب کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف روانہ کیے. جیڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لیں, میں اس پہ تیار ہوں. اس صلح پہ جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. ان میں سے میں آپ کو ایک شرط سنانے لگا ہوں, سنیے گا اور سر دھنیے گا. حضرت حسن کہتے ہیں خلافت و امامت اور حکومت اس طرح کرو گے جس طرح قرآن و حدیث کہتا ہے. نہیں, بلکہ حضرت حسن شرط میں لکھتے ہیں خلافت اور حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی ہے, اس طرح کرو گے. سنو گئی. حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کر دی. کس کو؟ امیر معاویہ نے کہا کسی جگہ پہ اجتماع ہونا چاہیے, اکٹھے ہونے چاہیے ہم سب, تاکہ ساری خلقت کو پتہ چل جائے کہ مومنوں کے درمیان کیا ہو گئی صلح. اختلاف ختم ہو گیا, انتشار ختم ہو گیا, اتحاد ہو گیا, متحد ہو گئے. کہو تو میں کوفے آ جاؤں. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہو تو میں کوفے آ جاؤں. کوفہ
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ ہے اور حضرت حسن جہاں رہ رہے ہیں، کہو تو میں آپ کے شہر میں آ جاؤں؟ حضرت حسن نے کہا امیر المومنین آپ ہمارے شہر میں کیوں آئیں گے، میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کے اور اپنے کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ کو لے کے دمشق پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حالت ہوئی ہوگی، خوشی کا کیا حالت ہوا ہوگا۔ نبی کے نواسے آئے، حیدر کرار کے دل بند آئے، مومنوں کے درمیان آج اتحاد ہونے لگا ہے اور جھگڑے ختم ہونے لگے ہیں، مسجد دمشق کی بھر گئی ہے، ممبر رکھوایا گیا، حضرت حسن آئے اور خود نیچے بیٹھ گئے اور معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ رجال کشی نے، جو تیسری صدی کا شیعہ عالم ہے، رجال کشی نے صفحہ 101 پہ اس بات کو نقل کیا کہ دمشق میں امیر معاویہ ممبر پہ ہیں، حضرت حسن نیچے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر خطیب کھڑا ہوا جسے ہم سٹیج سیکٹری آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قم یا حسن، حسن اٹھئے فبایع، بیعت کیجئے۔ حضرت حسن اٹھے فبایا، اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ پھر اس نے کہا قم یا حسین، حسین اٹھئے اور بیعت کیجئے۔ حضرت حسین اٹھے فبایا، انہوں نے بیعت کی۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف کو کہا جو حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر تھا، قم یا قیس، قیس اٹھئے بیعت کیجئے۔ یہ فوجی آدمی ہے، فوجی ذرا جلدی مندے نہیں، قیس نے ہاتھ آگے نہیں کیے۔ رجال کشی والا کہتا ہے فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ حسین کی طرف، کہ من رہنے دو، کل تک میں ان سے لڑتا رہا ہوں، تسی سلو کر لئیے، بس ہو گئی۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، فقال الحسین، تو حضرت حسین بولے اور انہوں نے کہا قیس قم فبایع، اٹھو اور بیعت کرو، فإنہ امامی، جس کو میرے بھائی نے امام مان لیا، اس جو میرے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، وہ پیشن گوئی حضرت حسن نے پوری کی کہ کوئی نہیں کی؟ دو عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کروا دی؟ صلح کروا دی، اور حکومت کی قربانی دے کے۔ تیسری بات ایک کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی زبان مقدس سے جو دعائیں نکلی، اکثر دعائیں عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ داخل ہوئے، چہرہ افسردہ افسردہ، چہرہ بجھا بجھا سا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، پریشان ہو، غم زدہ ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج گھر گیا، میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، پوچھنے لگی کہاں سے آئے ہو، میں نے آپ کا نام لیا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے میری ماں کی ہدایت کی دعا تو کر دیجئے، یہ نہیں کہا میری ماں کو ہدایت دے دیجئے، بلکہ کیا کہا ماں کی ہدایت کی کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ایک خطیبانہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے، ایسے نہ ہو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، پھر پیچھے سوچتے رہے، سمجھ رہے ہیں ذرا اس جملے کو۔ نبی پاک دعا مانگ رہے ہیں، ابھی آپ نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، ابو ہریرہ اٹھ کے بھاگے گھر کی طرف۔ بازار میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ صوفی منش آدمی ہے، ایک کدی تیز ٹریا نہیں، آج یہ بھاگ رہا ہے، تو کسی نے پیچھے سے کرتا پکڑا، پوچھا خیر تو ہے، بھاگ کے کیوں جا رہے ہو؟
ابو ہریرہ نے کہا میرا دامن چھوڑ دے، آج میں گھر میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے، کون پہلے پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا تھوڑی دیر تو انتظار کرنا پڑے گا۔ آواز کی مٹھاس سے میں سمجھ گیا کہ تیر نشان لگ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرف ٹپک رہے تھے اور کہنے لگی میں نے اپنا ظاہر تو پاک کر لیا ہے، مجھے اپنے نبی کے پاس لے چل، میرا اندر بھی پاک کر دے۔ جب سے یہاں سے گیا ہے تو کوئی بار بار میرے دل میں آ کے کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی بات دعائیں عرش کا سینہ چیر کے پار نکل جاتی ہیں۔ وہ میرا نبی دعا مانگتا ہے اللہم اجعل معاویہ ہادیا، میرے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدیا، میرے اللہ معاویہ کو مہدی بنا دے، وعدے بھی، اور میرے مولا لوگوں کو معاویہ کے ذریعے ہدایت نصیب کر دے۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب کا علم دے، وقہ العذاب، اور میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بیان کیا گیا، اس سے سامعین میں کہیں یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ بنو امیہ کا درجہ بنو ہاشم کی نسبت زیادہ ہے، کہ بنو ہاشم ظلم و ستم کرتے رہے، بنو امیہ سہارا دیتے رہے، الکرم وضاحت کر دی۔ نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کا درجہ، ہاشمیوں میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، ہاشمیوں میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت علی کون تھے؟ تو حضرت علی کی جو قربانیاں ہیں اور اثار ہے اور جنگیں ہیں وہ کوئی معمولی ہے؟ تو ہاشمیوں میں بھی ایسے دبنگ قسم کے لوگ ہوئے جنہوں نے اسلام کو، دین کو پورا سہارا دیا۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ بنو امیہ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بنو امیہ کی بھی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو رجب کے چاند چڑھنے میں کہا کہ آپ کو رجب مبارک ہو، اس شخص پر جنت واجب ہوگی۔ کیا یہ درست ہے؟ میں نے کسی جگہ پڑھا نہیں ہے